أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبیوں نے دعوت دی تو انہوں نے جھٹلا دیا اور مسلسل محنت کرتے رہے۔ جب نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ آ گئی، قحط سالی پڑ گئی۔ جب قحط سالی پڑ گئی تو بجائے اس کے کہ وہ جھکتے توبہ طائب ہوتے، نبیوں سے معافی مانگتے، الٹا انہوں نے انہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور بہت غصے میں آ کر ان کو برا بھلا کہا کہ اب بس کرو تم یہ دعوت دینا، اگر اب بھی تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو پھر ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم تمہیں بہت بڑی سزا دیں گے۔ یہ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ غصے سے پھٹ رہے تھے، لیکن انبیاء اور دین کی دعوت دینے والے ان کے ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اس کے جواب میں لام تاکید بانون تاکید کے ساتھ ان کو جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا طائرکم معکم، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے چیز، آپ چونکہ دین کی بات مان نہیں رہے اس لیے یہ مسائل ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون، باقی آپ کا ہمیں اس قحط سالی کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ زیادتی کی بات ہے۔ بل انتم قوم مسرفون کا مطلب ہے یہ زیادتی کی بات ہے۔ کتنا نرم لہجہ اور کتنا میٹھا لہجہ ہے جواب دینے میں۔ تو گویا یہاں سے ایک اصول ملا کہ مخاطب کی طرف سے چاہے کتنی پیش آور بات ہو، غصہ آور لہجہ اور کتنے چبھنے والے الفاظ ہوں، دائی کو چاہیے کہ اس کے جواب میں ایسا جملہ بولے کہ جیسے آگ پہ پانی پڑ جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہماری جماعت حج پہ گئی ہوئی تھی، باہر ملکوں کا سفر تھا، تو پہلے جماعتیں جو جاتی تھیں باہر ملکوں کا سفر کرنے کے لیے تو وہ واپسی میں حج بھی کر کے آتے تھے۔ تو دوران حج جماعت تھی، اکٹھے حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں طواف کے دوران اب اتنا لمبا سفر، گھر سے دوری، پھر حج تو ہے ہی مجاہدہ، فرمانے لگے کہ دوران طواف ایک ساتھی کو چڑھ گیا غصہ کسی بات سے، تو اس نے دوسرے سے کہا گدھے ہو تم۔ مولانا فرمانے لگے میں تو پریشان ہو گیا کہ بھئی ابھی اس نے گدھا کہہ دیا ہے، اگر اگلے نے سور کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ طواف کے دوران حج تو برباد ہو جائے گا ان کا۔ فرماتے میں تو بڑا خوف زدہ تھا، لیکن اگلے نے ایسا جواب دیا کہ وہ میری نظر میں پہلے زمین پر تھا پھر آسمان پہ پہنچ گیا۔ جب اس نے کہا نا گدھے ہو تم، تو اس نے بڑے مسکنت بھرے انداز میں کہا جی میں تو گدھے سے بھی برا ہوں، میں تو گدھے سے بھی برا ہوں، تبھی تو آیا ہوں یہاں پہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ گالی دی اور بڑی شدید سخت گالی دی، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے اور جنت کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے پلسرات، مجھے اصل میں اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اگر وہ میں پار کر جاؤں تو پھر مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں اس کو پار نہ کر سکا اور وہاں پھنس گیا تو پھر میں اس سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ یہ ہے رد عمل دائی کا۔ دائی سے مراد صرف دائی نہیں، ہر مومن کا یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کچھ لوگ آئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دی تھی۔ آپ علیہ السلام جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ایمان پر، دین پر پکا کرنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو کچھ دنیا کی چیز دے دیا کرتے تھے، تو ان کو زمین دی ہوئی تھی۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو وہ دوبارہ آئے اس کی ایکسٹینشن کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پہ دستخط کر دیے، ٹھیک ہے بہت اچھا۔ جب یہ نکلے تو راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا ابوبکر صدیق کے پاس گئے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ زمین اپنے نام کروانی تھی۔ کون سی زمین؟ کہا وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس زمانے میں اسلام کمزور تھا، تمہارا دل رکھنا تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ پرچہ ان سے لیا اور غصے میں آ کے پرچے پہ تھوک بھی دیا اور پھاڑ بھی دیا۔ اب یہ جنہوں نے لیے تھے دستخط وہ گئے دوبارہ، کہنے لگے کہ امیر آپ ہیں عمر ہے؟ اب اس کا جواب بنتا تھا کہ میں ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا اگر عمر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں وہ بھی پہنچ گیا، حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ یہ جاگیر آپ کی ہے یا عوام کی ہے؟ کون ہوتے ہیں آپ عوام کی جاگیریں اس طرح لوگوں کے حوالے کرنے والے؟ تو جواب بنتا تھا کہ تو کون ہوتا ہے؟ مجھے امیر ہوں، جو چاہوں کروں، میں کوئی ملازم ہوں تیرا کہ تیرے سے ہر بات پوچھ کے کروں گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے امیر نہ بناؤ، میں کمزور ہوں، نرم ہوں، اس لیے لوگ مجھے دبا جاتے ہیں، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے نہ بناؤ، تم لوگوں نے زبردستی مجھے پھنسا دیا۔ تو یہ جو گرمی کا جو ری ایکشن ہے نا وہ ٹھنڈک ہے۔ اگر گرمی کا ری ایکشن گرم ہوگا تو پھر دھماکہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں لڑائیوں کے بڑھ جانے کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا گرم ہے تو اگلا تو دوسرا پھر اس سے بھی زیادہ گرمی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اگلا جب گرم ہو تو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے، ایک گاڑی سامنے سے آ رہی ہے، آپ بھی کہیں گے میں نے نہیں ہٹنا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا بھئی، وہ دھواں دھار آ رہا ہے۔ اب یہ جو کوچوں والے ہوتے ہیں نا، یہ دھواں دھار آتے ہیں، اب ایک کوچ والا دھواں دھار آ رہا ہے، کار والا کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی، میں بھی یہی ہوں، تو کچل کے چلا جائے گا، کیا ہوگا ایسے؟ بھئی شرافت سے آپ ایک طرف ہو جائیں، دفع کریں، اس کو جانے دیں، جان بچائیں۔ یہی اصول ہے کہ اگلا گرمی دکھائے تو ہمیں نرمی دکھانی ہے۔ انہوں نے تو مانی نہیں بات، یہ تو جھٹلانے پہ ہی تلے رہے اور قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی کو پیدا کیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا، حبیب نجار واڈھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے اقصا کا لفظ ذکر کر کے گویا یہاں ایک نقطہ دیا ہمیں، وہ یہ کہ جہاں محنت ہو نا وہیں سے نتائج برآمد ہونا ضروری نہیں ہوتے۔ 10 برس محنت ہوئی ہے شہر میں اور حمایت مل رہی ہے شہر کے وہ پرلے کونے سے، محنت یہاں ہوئی ہے، نتیجہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں محنت ہو وہیں سے پیداوار ہو۔ دعوت کے اصولوں میں سے ہے یہ کہ محنت کہیں ہوتی ہے اور نتیجہ بعض دفعہ کہیں سے نکلتا ہے، محنت ادھر ہوتی ہے، نتیجہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ اس لیے دائی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی محنت کو یقینی طور پر نتیجہ آور
یقین کرنا چاہیے، اور جہاں محنت ہو رہی ہے وہیں سے نتیجے کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ محنت میں لگا رہے، نتیجہ کبھی یہاں سے نکلے گا کبھی وہاں سے نکلے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجل، عربی زبان میں رجل نکرہ ہے، یعنی کوئی سا بھی آدمی، عام سا آدمی۔ رجل سے مراد کوئی خاص آدمی، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی نمبردار، کوئی نواب، کوئی خان نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، بلکہ عام سا آدمی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حق کی دعوت چلتی ہے تو یہ خواص شواص اور یہ پڑھے لکھے اور یہ عہدوں والے اور یہ پیسے والے اور یہ معاشرے کے معزز جلدی نہیں آتے ہیں، یہ دیر سے آتے ہیں۔ پہلے تو عام لوگ آتے ہیں، سیدھے سادھے بھولے بھالے۔ دلی کے تاجر بعد میں آئے، میوات کے ان پڑھ اور جاہل پہلے آئے۔ بلال پہلے آئے، ابو سفیان بہت بعد میں آئے۔ سہیل بن عمر بہت بعد میں آئے۔ صفوان بن امیہ بہت بعد میں آئے۔ خباب اور صہیب رومی اور سلمان فارسی اور مقداد یہ پہلے آ گئے۔ سیدھے سادے پہلے آتے ہیں، بھولے بھالے پہلے آتے ہیں، اور یہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ ہوشیار قسم کے لوگ یہ بعد میں آتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو ان کی حیثیت آڑے آتی ہے، میرے جیسا آدمی اس کے پیچھے کیوں چلے، کیونکہ ابھی دائی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، نہ ان کی شہرت ہوتی ہے زیادہ، نہ ان کی کوئی مقبولیت ہوتی ہے زیادہ، نہ کوئی وجاہت ہوتی ہے زیادہ، اس لیے وہ ان کی انا آڑے آ جاتی ہے، ان کی حیثیت آڑے آ جاتی ہے۔ یا پھر وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ جتنے ثبوت اور دلائل اور جتنے عقلی دلائل ان کو چاہیے ہوتے ہیں اتنے ان کو مل نہیں پاتے ہیں، لہٰذا وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، شک میں ہی رہتے ہیں بیچارے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں میں غلط جگہ نہ چلا جاؤں، کہیں کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جاؤں۔ اس لیے کہتے ہیں العلم الحجاب الاکبر، علم بھی بہت بڑا حجاب ہے۔ اس لیے یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیچارے مشائخ سے جلدی فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کو فیض لینے کی اس وقت سوچتی ہے جب وہ بزرگ ویل چیئر پہ آ چکے ہوتے ہیں، چونکہ اب شہرت ہو چکی ہوتی ہے، نام ہو چکا ہوتا ہے، ان کے ماننے والے لاکھوں ہو چکے ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں یار اب چلو فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ ویل چیئر پہ آ گئے۔ اب تو جب قوت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اس وقت ان کو انا آڑے آتی ہے، اپنا علم آڑے آتا ہے، میں عالم اور میں مولانا صاحب اور میں جا کے ضرورت ہی کیا ہے، میرے اتنے شاگرد ہیں، اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں میں تو۔ عقل تب آتی ہے جب اگلا ویل چیئر پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں پوکھنی تھی تو پوکھ نہ تو ویندی مند چڑھی، اگر کچھ بونا ہے تو بولو ورنہ موسم چلا جائے گا، وہ جڈیں لڑندو سارو لوک تو سکندیاں ہکڑے سنگ کھے۔ پھر جب وہ وقت آئے گا کہ جنہوں نے بویا ہوگا ان کی فصل پک کر تیار ہو رہی ہوگی اور وہ کاٹ رہے ہوں گے، تو اس وقت تو کہے گا ہے کاش میں نے بھی کوئی بیج ڈالا ہوتا تو آج میں بھی پیداوار لے رہا ہوتا۔ حق کی جب بات چلتی ہے، حق کی جب دعوت چلتی ہے تو خواص پہلے نہیں آتے ہیں، سمجھدار، پڑھے لکھے، ذی استعداد، عہدے والے، عزت والے، معزز، معاشرے کے اہم لوگ پہلے نہیں آتے ہیں، رجل سیدھے سادے پہلے آتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ حبیب نجار نے آ کے شہر والوں سے بات کی۔ اب شہر والے کوئی اس کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن بات کیسے کی؟ یا قوم، اے میری قوم۔ تو اس سے ایک یہ نقطہ ملا کہ داعی کو اپنے مخاطب سے بات کرتے ہوئے اپنائیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کس کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اپنائیت کا۔ لہجہ ایسا ہو کہ اگلا یہ نہ کہے کہ یہ مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، یہ مجھے بڑا آیا سکھانے والا، سمجھانے والا، ابھی شکل دیکھیے اپنی، تو بڑا آیا مجھے سمجھانے والا۔ یہ والا جو ہے نا، یہ والا
ماحول پیدا نہ ہو، بلکہ وہ کہے کہ یار یہ تو میرا ہمدرد ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ایک ڈاکٹر کے پاس اپنی ڈراڑ بھروانے کے لیے، سوراخ ہو گیا تھا تو بھروانے کے لیے گیا۔ نوجوان لڑکا تھا ڈاکٹر۔ تو یہ جو انسان کی زبان ہے نا، یہ تو قابو میں نہیں ہوتی۔ اب وہ مجھے کہے کہ زبان آپ دور رکھیں دانت سے، یوں کر کے۔ اب وہ اس کی صفائی کر رہا ہے، اس میں فیلنگ کر رہا ہے۔ اب وہ پھر زبان ہل جائے، ہر سیکنڈ میں، ہر 2 سیکنڈ میں زبان کو حرکت ہو جاتی ہے نا، بے اختیار ہو جاتی ہے۔ 20 دفعہ 25 دفعہ کوئی ایسے ہوا، لیکن اس نوجوان ڈاکٹر کی ایسی تربیت تھی کہ اتنی دفعہ اس نے مجھے ایک دفعہ بھی ڈانٹا نہیں، یار مولوی صاحب آپ کی زبان قابو میں کیوں نہیں ہے یار، کیا مسئلہ ہے بھائی، یوں نہیں۔ ہر دفعہ وہی لفظ، وہی لہجہ، تھوڑی زبان نیچے کر لیجئے، دوسری دفعہ بھی تھوڑی سی نیچے کر لیجئے، پھر تیسری دفعہ میں نے تھوڑی سی زبان نیچے کر لیجئے، تھوڑی سی زبان نیچے کر لیجئے، تھوڑی سی زبان نیچے کر لیجئے۔ 20-25 دفعہ اس نے اسی لہجے ٹھنڈے اور انہی الفاظ کے ساتھ بہت متاثر ہوا۔ میں نہیں کرتا کام، دماغ خراب کر دیا، یہی کام رہے گا کیا میرے؟ یہ نہیں، زبان تھوڑی سی نیچے کر لیجئے، زبان تھوڑی سی نیچے کر لیجئے، تھوڑی سی نیچے کر لیجئے۔ تو اپنائیت کا مظاہرہ یہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے، دین کی بات کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب داعی سے مراد صرف تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ علماء بھی ہیں، اور ہر مسلمان ہے، ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان کا کام دعوت ہے، ہر مسلمان کا کام نیکی کی بات پھیلانا اور نیکی کی دعوت دینا، نیکی پہ اوروں کو اکسانا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اس میں لہجہ یہ ہونا چاہیے، یا قوم۔ پھر آگے فرمایا اتبعوا المرسلین، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی مانو۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں؟ تو کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اس لیے کہ ان میں سچا ہونے کے لیے 2 دلیلیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو غرض کوئی نہیں۔ جب داعی بے غرض ہوتا ہے، دین کا خدمت گزار بے غرض ہوتا ہے، دین کا کام کرنے والا بے غرض ہوتا ہے، تو پھر اس کی طرف دل کھنچتے ہیں اور اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہیں، جو یہ نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف اوروں کو سنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے باتیں، ایسے نہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اخلاص اور اپنی بات پر پہلے سے عمل پیرا ہونا، یہ 2 چیزیں گویا دعوت کی شرائط میں سے ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو دعوت چلے گی، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو دعوت نہیں چلتی۔ اور تیسری چیز اخلاق جو اوپر گزر گئی، بل انتم قوم مسرفون، یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے قید سالی آئی ہے، یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ یہ لہجہ اچھا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں گویا دعوت کے شرائط میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد جو ابتدائی احکام انہوں نے صادر کیے، ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور حضرت خالد بن ولید کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ولید ابن ولید۔ ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، مجھے حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار اب بھی دین سے کیوں دور ہے، اگر وہ ہمارے پاس آتا تو ہم اس کو آگے آگے رکھتے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے ان کو بڑی اہمیت دی تھی، حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن فتح مکہ سے پہلے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کو اہمیت دیتے تھے، انہوں نے امیر بنایا، پورے شام کے لشکر کا امیر ان کو بنایا۔ اب جب امیر یہ تھے، اور ماشاءاللہ جنگجو تو ایسے تھے کہ بے مثال تھے، ایسے سپہ سالاری کے گر آتے تھے ان کو، ہر جگہ فتح، ہر جگہ فتح۔ تو یہ بات چلنے لگی تھی کہ فتح تو خالد کے ساتھ ہے، جہاں خالد ہو فتح نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کی نظریں حضرت خالد کی طرف جانے لگیں۔ حضرت عمر کو یہ بات بری لگتی تھی، اسلام کی عزت ہے، خالد کیا چیز ہے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی حضرت خالد
کے لیے حضرت عمر کہتے رہتے تھے بھائی آپ ایک طرف کریں ان کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے۔ جو ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو ابتدائی احکام میں یہ بھی حکم صادر کیا، حضرت بلال سے فرمایا آپ جائیں اور جا کے گلے میں چادر ڈال کے عمر کو کھینچیں اور کہیں، خالد کو کھینچیں اور کہیں عمر نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال آئے، حضرت خالد کی گردن میں چادر ڈال کے ان کو کھینچا اور کہا عمر نے آپ کو معزول کر دیا ہے۔ تو حضرت خالد رونے لگے اور فرمانے لگے وہ چلا گیا جن سے مجھے محبت تھی، اور وہ امیر بن گیا جن کی محبت مجھ پر واجب ہے۔ چنانچہ بخوشی امارت سے معزول ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ جھنڈا امیر کے پاس ہوتا تھا۔ اب جب میدان جنگ میں حضرت خالد اترنے لگے تو دو دو تلواریں لیتے تھے۔ کسی نے کہا دو تلواریں لینے کا کیا مطلب؟ تو فرماتے تھے پہلے امیر تھا تو ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ اب چونکہ جھنڈا چلا گیا تو اب یہ ہاتھ فارغ ہے تو بہتر یہ کہ دونوں ہاتھوں سے کام کیا جائے۔ عہدہ چھن جانے کے بعد اپنے کام کو گھٹایا نہیں بلکہ اپنے کام کو، یہ ہے اخلاص۔ جب حضرت خالد کا انتقال ہوا تو حضرت عمر اس پہ روئے اور فرمانے لگے بے شک خالد صرف اللہ کے لیے چلتا تھا، کسی کے لیے نہیں چلتا تھا، صرف اللہ کے لیے چلتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تبلیغ کے، کراچی کے تھے، بھائی یامین صاحب۔ ایک وقت تھا کہ کراچی میں ان کا طوطی بولتا تھا، پورے کراچی کا کام ان کے ہینڈ اوور تھا۔ اگرچہ امیر بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب تھے، بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب مولانا احمد بٹلہ صاحب کے ماموں، اگرچہ امیر وہ تھے لیکن کام سارا ان کے ہینڈ اوور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو صلاحیتیں دی تھیں کہ جب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں بیٹھتے تھے اور جب رائے چلتی تھی، جب یہ بولتے تھے تو سب پہ سناٹا چھا جاتا تھا، یعنی ان کی بات ایسے لگتا تھا جیسے بس اب یہ حتمی بات ہے۔ اور حاجی صاحب کے انتہائی چہیتے، انہی کی تربیت یافتہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تبلیغ میں لگے ہوئے۔ اللہ کی شان، کسی بات پر حاجی صاحب نے ان کو شورا سے ہٹا دیا اور ایسا ہٹایا کہ مرکز میں بھی آنے کی اجازت نہیں دی، مرکز میں آنے پہ بھی پابندی لگا دی کہ مرکز میں مشورے میں مت آیا کرو، اپنی محلے کی مسجد میں جا کے جڑا کرو۔ عالمی آدمی محلے کی مسجد میں بیٹھ کے مشورے میں بیٹھیں جی سے روزگی وصولی کیسے کریں، اور ایک وقت ہے کہ فلاں ملک میں جماعت، فلاں ملک میں فلاں ملک والوں کا تقاضا، فلاں عالمی مشورے چل رہے ہیں، اور اب کہ جی محلے سے روزگی جماعت کیسے وصول کریں۔ بڑے بزرگوں نے زور لگایا کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نکلے، لیکن حاجی صاحب نے فرمایا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا ان کو کہ اتنے بڑے آدمی، لیکن کبھی کبھی میرا جانا ہوتا کراچی تو میں دیکھتا تھا کہ کراچی شب جمعہ میں پیچھے کرسی پہ یوں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے تھے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ رائے کے ممبر سے بھی ان کے بیانات ہوتے تھے اور یوں بیٹھ کے پیچھے۔ ایک دفعہ کراچی اجتماع میں میری تعلیم تھی تو میں تعلیم کر رہا ہوں اور مجمع کے بالکل آخری کونے میں ایک درخت کی آڑ میں بھائی یامین صاحب یوں ایک سادی سی کرسی پہ بیٹھ کے کسی ساتھی نے عرض کیا تو کہنے لگے وہ وقت بھی نہیں رہا، یہ وقت بھی نہیں رہے گا، عروج بھی نہیں رہا تو زوال بھی نہیں رہے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن کو اللہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ چنانچہ اسی حال میں وہ در بدر ہی رہے، در بدر رہے، پھر آخری عمر میں رائن میں مقیم بن گئے اور کہیں لگ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عمرے کا خیال پیدا ہوا اور رمضان المبارک میں عمرے کی نیت سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ رمضان کا مہینہ، عمرے کا سفر اور شب جمعہ، اور مدینے میں انتقال ہو گیا۔
اور صحابہ اور تابعین کے ساتھ جا کے سو گئے۔ طوبی للمخلصین، مخلصین کے لیے خوشخبری ہے۔ اولئک مصابیح الہدی، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تتجلی عنہم الفتن، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ٹلے رہتے ہیں۔ اس لیے اخلاص جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لا رہے تھے، تو علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے کئی اساتذہ نے مجھے کہا حضرت لاہوری آ رہے ہیں، ہم اسٹیشن پہ زیارت کے لیے چلے جائیں، چھٹی لے لیں۔ کہا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ پھر مفتی شفیع صاحب کا فون آیا، مولانا یوسف بن نوری مفتی شفیع صاحب کے شاگرد تھے، پھر ان کا فون آیا، بھئی وہ حضرت لاہوری تشریف لا رہے ہیں، زیارت کے لیے چلے۔ کہنے لگے مجھے عجیب لگا یار، اساتذہ بھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں، مفتی صاحب بھی بھاگے جا رہے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں کیا چیز ہے ان میں، ایسے کھچے جا رہے ہیں سارے اسٹیشن۔ کہتے ہیں اسٹیشن پہ گئے، سارے ان سے ملے، تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ تشریف لائے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جی لاہوری کی زیارت، لاہوری کی زیارت، لاہوری کی زیارت۔ وہ خاص کوئی عمل تسخیر کرتے ہیں کہ آپ؟ عمل تسخیر وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے اپنی طرف، تو کوئی عمل تسخیر کرتے ہیں کہ آپ؟ تو فرمانے لگے عمل تسخیر تو کوئی نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤں اپنے خرچے سے جاتا ہوں، کسی سے کرایہ نہیں لیتا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں اپنا کھانا کھاتا ہوں، کسی کا کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ بس اس کی برکت سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ پاکستان ہندوستان کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے، ان کی رائے تھی کہ ایک ہی رہے۔ ہمارے اکثر علماء دیوبند کی رائے یہی تھی، چند حضرات کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین رائے یہ تھی کہ ایک الگ مسلم ملک بننا چاہیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت قربانیاں دیں، تو مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ایک دفعہ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے، بھئی خدمت کی جماعت نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خدمت کی جماعت سے مراد جماعت تکوین ہے۔ اللہ والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کو ابدال اور کتب کہتے ہیں، ان کے ذمے پوری دنیا کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ اصل ان کا آرڈر ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ان کا آرڈر ہوتا ہے اس دفعہ الیکشن میں فلاں کو جتوانا ہے، مثلا اس دفعہ صدر فلاں کو بنانا ہے، اس دفعہ وزیر اعظم فلاں کو بنانا ہے، آرڈر ان کا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک پھر ظاہر میں اس کے اسباب بنا دیتے ہیں، یا تو الیکشن میں جیت جاتا ہے یا پھر اس کے دھاندلی کر کے اس کو جتوا دیا جاتا ہے، لیکن اصل آرڈر جو ہوتا ہے وہ جماعت تکوین کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے حالات پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے خدمت کی جماعت نے، اس کو خدمت کی جماعت بھی کہتے ہیں، خدمت کی جماعت نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جب انہوں نے تقسیم کا فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان الگ بنے، ہندوستان الگ بنے، تو بات ختم ہو گئی، اب تو محنت بیکار ہے نا۔ ساتھیوں نے کہا پھر حضرت پھر تو اپنی جو محنت ہے، سیاسی محنت جو ہم کر رہے ہیں، پھر چھوڑ دیں؟ کہا نہیں، کام تو کرنا ہے۔ بے شک انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جس کو ہم حق سمجھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقسیم رکنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں کرنا ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں لہٰذا فیصلہ ہمارے حق میں نہ بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ اجرن نکرہ ہے، یعنی یہ لفظ عام ہے، اس میں ہر قسم کی اجرت آ گئی، نہ تو پیسے کا طالب ہونا چاہیے، نہ واہ واہ اور شاباش اور وجاہت اور عزت کا طالب ہونا چاہیے۔ جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ان کو کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو واہ واہ کا شوق ہے۔ اس لیے کسی چیز کا طالب نہیں ہونا چاہیے، نہ مال کا نہ جاہ کا، نہ مال کا نہ، طالب صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔